ہوں یہاں پہ یا وہاں پہ جو ارباب اختیار ہیں، انہوں نے ان کی باتیں بہت دفعہ سنی ہیں لیکن اس کو کوئی زیادہ گھاس نہیں ڈالی۔ اب سوال یہ ہے کہ چونکہ وزیر اعظم جو میری اطلاعات ہیں اس میں ویزے کا کوئی ایشو نہیں ہے نواز شریف صاحب کے لیے، لیکن جو ویزے کی ایک لمیٹیشن ہے کہ ایوری 6 months they have to do an in and out exercise، اور اس کے لیے ان کا جو پاسپورٹ تھا وہ آپ کو پتا ہے چونکہ ایکسپائر ہو چکا تھا، اور اس کے اوپر بڑی سیاست ہوتی رہی کہ یہ جی اپنا پاسپورٹ جو ہے ان کا ہم رینیو نہیں کریں گے، پاکستان آنا ہے تو پاکستان آ جائیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اینی بڈی جس کا پاسپورٹ جو ہے پاکستانی، اگر صرف پاکستانی نہیں ہے، مطلب ساری دنیا کے اندر ایک اصول ہے کہ اس کا جو ٹریول ڈاکیومنٹ ہے اگر وہ ایکسپائر ہو جائے وہ تو وہاں پہ جو ہائی کمیشنز ہیں یا ایمبیسیز ہیں وہ آٹومیٹکلی اس کو رینیو کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں کہ اگر فرض کیا نواز شریف وہاں پہ اپلائی کرتے، اب سوال یہ ہے کہ پچھلی دفعہ ان کا جو یہ ان اینڈ آؤٹ کی ایکسرسائز ہے وہ شاید ایکسپائر ہو چکی تھی، لیکن انہیں ریلیف اس لیے ملا ہوا تھا کہ کووڈ کی وجہ سے بہت ساری جو موومنٹ ہے لوگوں کی اور جو ایئر ٹریولز تھے اور باقی ٹریولز اس پہ پابندیاں لگی ہوئی تھیں، تو اب وہ شاید نہیں ہے۔ تو اس پہ امید ہے کہ چونکہ ود ان فیو ڈیز وہ چیز جو ہے اس کے اوپر، آپ کو یاد ہے کہ پچھلی دفعہ ان کو ایک جب ریجیکشن ہوئی تھی اور یہاں پہ خوشی کا سما تھا، یہ کیونکہ اپنی کوششوں سے تو یہ جو ہے اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ اگر فرض کیا جس کے خلاف انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے وہ اپیل سنی جاتی ہے تو پھر نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچے گا کہ وہ برطانیہ کو چھوڑیں، اور اس کے اوپر بھی بڑی قیاس آرائی ہوتی رہی ہے کیونکہ تعلقات جو ہیں وہ بڑے مطلب اسٹرانگ رہے ہیں بعض گلف جو ریاستیں ہیں ان کے ساتھ، تو وہ کیا ڈائریکٹ پاکستان آئیں گے یا قطر چلے جائیں گے یا دبئی چلے جائیں یا سعودی عرب چلے جائیں اور پھر دوبارہ سے واپس برطانیہ چلے جائیں۔ لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دونوں طرف کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس کے اندر اس چیز کے اوپر، اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ سیاست تو ہو رہی ہے، کلیئرٹی نہیں ہے، اور وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ صرف 1 مہینے کے اندر آ جائیں گے، انہوں نے کہا کہ بس تیاری پکڑ لی ہے وزیر، اور اس میں نواز شریف صاحب نے غوری صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ دیکھیے جس شخص کا ویزا کینسل کیا ابھی ان کا نام ہے ملک ریاض صاحب، ان کا ایک نیشنل کرائم ایجنسی نے ان کی منی لانڈرنگ کو پکڑا، ثابت کیا اور ویزا ڈینائی کیا، اس کا تو ذکر کرتی نہیں ہماری کیبنٹ، نہ ہماری فیڈرل کیبنٹ کرتی ہے، نہ وزیر اعظم صاحب کرتے ہیں، نہ شہزاد اکبر صاحب کرتے ہیں، نہ اور لوگ کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں اور لوگ کون ہیں؟ اچھا، اور جس کا کہ ابھی کیس کوئی پروف نہیں ہوا نہ یہاں پہ اور نہ وہاں پہ، وہ بیسکلی اس کے ویزے کی بڑی تشویش ہے ان کو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو ایک ڈھکوسلا ہے اگر آپ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جتنے حکومتی ترجمان ہیں وہ ایک ہی لائن لے رہے ہیں کہ جی ویزا چونکہ ختم ہو رہا ہے اس لیے وہ آ رہا ہے، وہ اصلی بات نہیں کرنا چاہتے کہ آنے کے اسباب اور محرکات کیا ہوں گے۔ اور میرا سوال آپ سے یہی ہے، اور پھر میں سولنگی صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ کن ٹرمز کے اوپر کیا 2 یا 3 چیزیں ہوں گی جو میاں صاحب واپس آئیں گے، وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیں رضا، جو حکومت کی وہ تو آپ کو سٹیٹمنٹ سے خود پتہ لگ جانی چاہیے کہ اگر وزیر اعظم جو ہے وہی کہہ رہا ہو کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک کرمنل آدمی کو لا کے اور اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ یہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم کی بات صرف انہوں نے نہیں کی، اور بھی لوگوں نے کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں یہ احساس ہے کہ جس طرح عدالتیں جو ہیں اس کے اندر یہ بات چل پڑی تھی کہ جی شاید ان کو ریلیف ملنے والا، تو یہ کیا بات ہے کہ ایک مجرم جو ہے اس کو لا کے اور ریلیف دے دیا جائے، تو انہیں یہ پتا ہے۔ اور پھر ہم اس میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ دیکھیں جو سزا ہے اس کے بارے میں بھی بہت اوپینین جو ہے وہ سپلٹ ہے کہ جس طرح سزا دی گئی تھی اور کس کیس میں دی گئی تھی۔ کیس شروع اور کیا گیا تھا اور اس کے اندر جو ہے سوائے اس کے کہ 2-3 جو ہے نا مطلب لائنیں جن کے اوپر مسلسل حکومت کے جو بولنے والے کارندے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے زیادہ تر حکومت کے جو کارندے ہیں وہ نہ بولنے والے ہیں، وہ اس ایشو کو بات نہیں کرتے، جو بات کرتے ہیں بس وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جناب دیکھیں آپ کہ ان کو کہیں کہ منی ٹریل دیں اپنی، انہوں نے تو منی ٹریل نہیں دی اور پیسے بتائیں کہاں سے آئے تھے۔ انہوں نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اربوں اور کھربوں روپے کی انہوں نے کرپشن کی ہے، تو اب 3 ساڑھے 3 سال ہو گئے ہیں، کوئی کیس پروف تو کریں، کیونکہ کیس اگر لے دے کے
उन Exactly. 4 फ्लैट्स के ऊपर ही हो गया है। तो जो उनकी यहाँ पे अरबों खरबों की यहाँ जायदादें थी, उनके बारे में तो कोई केस नहीं किया आपने, और अगर केस किया था तो वो नैब से आगे चल के एपेलेट कोर्ट्स तक तो जाएं, ठीक है ना। कोई एक ऐसा केस हो जिसका फैसला करें, और जिस केस का फैसला करके उनको निकाला गया था, वो तो देखे ना, खुद मानते हैं हुकूमत के अपने कारिंदे भी कि वो कोई स्ट्रॉन्ग केस नहीं बनेगा, वो उस प्रेसिडेंट नहीं बनेगा पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर। तो मेरा अपना ख्याल है, इनको परेशानी ये है कि अगर फर्ज किया नवाज शरीफ वहां से आ जाते, पिछली दफा तो जिस वक्त आए थे तो एक दफा मतलब मैं भी साथ ही था उस वक्त, मैं चूंकि ये मेरी जिम्मेदारी लगी हुई थी उस टेलीविजन की तरफ से कि वो सारा कुछ हमने ब्रॉडकास्ट करना है। तो इस दफा अगर वो आते हैं तो ये हुकूमत जो है, वो जो गारंटर्स है ना, उनसे ये गारंटी चाहती है कि जिस तरह ही आए हैं उनको पकड़ के बंद करने दिया जाए। ठीक है ना। और आपने जैसा कह दिया कि बहुत सारी चीजें जो है वो हालात शायद इस नहज पे आ गए हैं कि यहाँ पे जो वजीर दाखिला है, उन्होंने परसों ही बयान दिया था कि अभी तक हमारे सर पर हाथ हमारे सर से उठा नहीं है। यानी इस अपनी जो जड़ें हैं वो बाकायदा, जिस तरह हम कहते हैं कि रेत में लगे हुए पौधे की तरह हैं, वो ज्यादा गहरी नहीं हो सकी। तो अगर अभी तक इनको ये परेशानी है कि हमारे सर पर किसी का हाथ है या नहीं है, हमारी बैक पे कोई है या नहीं है, भाई अगर आपके पीछे अवाम खड़ी हुई है, ठीक है ना, और आपका जो मैंडेट है वो पक्के का पक्का है, तो फिर तो आपको फिक्र नहीं करना चाहिए। तो फिर ये क्या है कि जिस तरह ही वो आएंगे उनको उनको जो है वो जेल में डाल देंगे। लेकिन दूसरी तरफ से भी जो बयानात हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो बात केसेस चल रहे हैं कि ताहयात जो है वो किसी की जो है ना अहली वो हो सकती है या नहीं हो सकती, ये इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। कोई परेशानी है कि अगर फर्ज किया नवाज शरीफ जो है वो, और दूसरी तरफ से जो जोर उठा हुआ है जरदारी साहब का और बिलावल साहब का, तो अगर ये कैंपेन चल पड़ती हैं ऐसे माहौल में जबकि इनका जो स्ट्रांग फोर्ट्रेस है उसकी दीवारें जो हैं वो, मतलब उसमें इतने इतने बड़े दरार पड़े हैं केपी के अंदर, जो अभी ये इलेक्शन हुआ है, यानी थर्ड टीयर इनका ही ख्याल था नीचे से बनाएंगे तो उसके ऊपर तक आएंगे, तो थर्ड टीयर तो है वो बेचारा फट के खत्म हो गया। और अभी जो दूसरा जो है, मुझे नहीं पता कि ये दूसरे हल्के में जो दूसरा मरला है उसमें इलेक्शन कब करवाएंगे, क्योंकि वो इलाके जो है वो ट्रेडिशनली इन यानी पीटीआई के स्ट्रॉन्ग एरियाज जो है कंसिडर नहीं होते, चाहे मतलब केपी के अंदर, चाहे वो हजारा का इलाका हो या मालाकांड का इलाका हो। तो उसके अंदर मुझे लगता है कि अंदर जो परेशानी है, अब परेशानी यकीन करें रजा इसलिए है कि अब हमें बाद में लोग कहना शुरू कर देते हैं कि उसको प्रूव करें। गवर्नमेंट के अपने वजीरों के दरमियान जो कुछ हुआ है, जिस तरह इन्होंने अपने साथियों को बुला के इमरान खान साहब ने जो कुछ सुनाई है, जो पार्टी के वर्कर्स अंदर से फटे पड़े हैं, उनको देखते हुए मेरा अपना ख्याल है कि नवाज शरीफ के साथ इन्होंने क्या करना है। अगर कल को ये लोग सड़कों पे आ गए बाहर दूसरी पार्टियों वाले, तो इस हुकूमत को मेरा ख्याल है कि जाने के लिए उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसको पार्लियामेंट के अंदर से गिराया जाए। ये मामला जो है वो शायद जिस तरह आपने कहा जो गारंटर्स है वही कहने के यार बस ठीक है, आपको खेलने का मौका दिया था, बारिश हो गई है तो अभी आगे मैच नहीं चल सकता।